میری مدد میں بہت ہی بڑی نعمت اور بہت ہی بہترین موقع آج ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ہاتھ ہے، اور آپ کے جو ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے، خوشی کا موقع یہ ہے۔ اس شہر کے لوگ ہی نہیں بلکہ صوبہ کرناٹک سے باہر پورے ہندوستان بھر میں مشہور اور معروف ہے۔ حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب کاشمی دامت برکاتہ، جن کو سننے کے لیے پورے ہندوستان پورے ملک بھر کے لوگ ترستے رہتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں، اللہ نے ہمیں کو موقع دیا ہے۔ حضرت والا ہم سب کے درمیان موجود ہیں اور حضرت والا بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیے اور بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سنیے۔ یاد رکھیے حضرت والا کا سفر بہت دور دور تک ہوتا رہتا ہے۔ آج بھی حضرت والا کسی سفر سے ہی واپس گھر کو بھی نہیں گئے، کسی کا یہی مجلس آئے ہیں آپ حضرات کے سامنے اور آپ کو دین کی کچھ باتیں بتانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں کی صفائی کے لیے حضرت والا اپنی زندگی کو نچھاور کر دیے ہیں، وقف کر دیے ہیں۔ جگہ جگہ میں آپ کو بلایا جاتا ہے، بغیر تعامل کے، بغیر کسی رکاوٹ کے اور جھجک کے آپ پہنچ جاتے ہیں اور آپ وہاں پہنچ کر کے ہر اچھے انداز سے لوگوں کو ماشاءاللہ بتا کر کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ ماں بہنوں کے لیے اور آپ کے لیے خصوصی طور پر حضرت بڑے فکر مند رہتے ہیں۔ میں حضرت والا سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، ہماری ساری ماں بہنیں آپ کی سننے کو مشتاق ہیں۔ یہاں ہمارے علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ میں حضرت والا سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، آپ اپنی دین کی باتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، جہاں حضرت جس طریقے سے سفر کر کے لوگوں کو محسوس کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی صلاحیت دی کہ آپ کئی ادارے کے متعلق بھی ہیں۔ آپ ایک بڑا ادارہ جو بنگلور کے اندر مرکز جامعہ مرکز کے نام سے، مرکز العلوم کے نام سے آپ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کئی ایسے طلباء کو بٹھا کر کے درس حدیث، بخاری وغیرہ سب الحمدللہ پڑھنے کا موقع دیا ہے۔ حضرت والا ان سب کو پڑھاتے بھی ہیں، اس کے بعد وقت بھی نکالتے ہیں، کئی مساجد کی نگرانی کرتے ہیں، کئی مدارس کی آپ نگرانی کرتے ہیں، سارے مساجد اور مدارس کو آپ کی نگرانی میں چلاتے بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ ان سب کے باوجود ہمارے اسلام کے لیے نکلتے رہتے ہیں۔ حضرت والا سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی دین کی باتوں کو ہمارے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ وقال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد ونبيكم واحد لا نبي بعدي۔
وقال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام لو عاش إبراهيم لكان نبيا صادقا. وقال عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال عليه الصلاة والسلام أنتم خاتم الأمم اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین. معزز محترم حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشی محترم خواتین، اس وقت میں جس عقیدے پر بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے مذاکرہ اسکرین کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا اور آپ نے یہ تمام فتنوں کو اور فتنوں کو دیکھ کر اتنا تو تصور کر لیا ہوگا، سوچ لیے ہوں گے، ذہن میں بات آ گئی ہوگی کہ دنیا بہت ہی پرفتن ہے. دنیا میں بہت سارے فتنے ہیں جس سے ہم بے خبر ہیں. ہم لوگ نہیں جانتے کہ دنیا میں کتنے اور کیسے کیسے نئے نئے فتنے وجود میں آئے ہوئے ہیں. لیکن موبائل کے ذریعے سے جو لوگ موبائل کا استعمال کثرت سے کرنے کے عادی ہیں، خصوصاً خواتین گھر میں رہتی ہیں اور ان کے پاس بہت سارا وقت موجود ہے، اس وقت کو وہ لوگ موبائل میں بہت سارے سینس دیکھنے میں، سیریل دیکھنے میں، دیگر بہت سارے جوکس دیکھنے میں گزارتے ہیں. اور ایسے موقع پر کچھ دیندار خواتین بھی ہیں جو دینی اعتبار سے بیانات، نعتیں، قرآن کی قرات، دیگر جلسے اور جلوس، بہت ساری نصیحتیں سنتے رہتے ہیں. اور جو لوگ دینی مزاج کو لے کر اپنے موبائل میں سرچ کرتے ہیں کہ اس کے سلسلے میں کیا کہا گیا، کس نے کیا اچھی بات کہی، کس نے کیا نصیحت آموز واقعہ سنایا، کس نے کیا کہا، کس نے کیا کیا. جب دین کا مزاج لے کر ہم بیٹھتے ہیں تو میڈیا میں سب سے بڑا قبضہ ان فتنوں کا ہے. جب آپ سرچ کریں گے تو بالکل اسکرین پر، بالکل سامنے، بالکل آپ کو تلاش کرتے ہوئے شارٹس میں آپ کو ان فتنوں کے بیانات، ان فتنوں کے مذاکرے، ان فتنوں کی باتیں، ان فتنوں کے طرف سے بیان کردہ بہت سارے کلپس آپ کو نظر آئیں گے، آپ سنیں گے. جس وقت اسی طرح اسکرین کے ذریعے سے بتایا گیا کہ بھی کون کون فتین کیا کیا فتنہ کرتا ہے. ایک ہمارے پرانے ساتھی جو ماشاءاللہ بڑے منجے ہوئے ہیں، بہت چلتے ہیں، بہت چلاتے ہیں، بہت سارے علماء سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بتایا اس نالائق کے کلپ تو میں نے بہت سارے اپنے ساتھیوں کو فارورڈ کیا ہے. اس نے کتنی اچھی بات کہی، کتنے پیارے انداز میں سمجھایا، کتنے پیارے انداز میں بتایا، کتنی دل کو تسلی والی بات اس نے کہی ہے. میں نے یہ کلپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے متعلقین میں، اپنے جتنے بھی جانکاری رکھنے والے ہیں اور میرے فون میں جن کے نمبرات ہیں ان سب کو میں نے فارورڈ کیا ہے. مجھے نہیں معلوم یہ فتین ہے، یہ شریر ہے، یہ خبیث ہے، اس کے ذریعے سے عقیدے میں یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. میں نے ان تمام چیزوں سے میں نے تحقیق کیے بغیر، ان تمام چیزوں کی تحقیق کیے بغیر میں نے فارورڈ کر دیا. وہ ساتھ اس طرح بہت سارے ساتھی، بہت ساری عورتیں
بہت سارے دیندار، بہت سارے نمازی اس طرح کے لوگوں کے کلپس کو سن کر گمراہ ہونے والے۔ سب سے زیادہ گمراہ ہونے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ابھی ہم لوگ ایک جگہ کے سفر میں تھے، وہاں ساتھیوں نے سنایا 12 عورتیں فتنے کے شکار ہو چکی ہیں۔ 12 عورتیں گھر میں بیٹھے بیٹھے ایسی عورتیں جو ماشاءاللہ اجتماعات میں شرکت کر رہی ہیں، تعلیم کو جا رہی ہیں، باقاعدہ ہفتے واری اجتماع کو جا رہی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی نہیں پوچھا یہ کون ہے، کیا ان کا بیان سن سکتے کہ نہیں سن سکتے، ان کا بیان دیکھ سکتے کہ نہیں دیکھ سکتے، پوچھا نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت کہا تھا فَانْظُرُوا أَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، اے لوگو جب بھی دین کا معاملہ آئے پہلے جانچ لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو کس سے ہم دین لے رہے ہیں، کس سے ہم دین سن رہے ہیں، کس کو ہم اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، کس کو ہم اپنا فالوور بنا رہے ہیں اور کس کے تابع ہم چل رہے ہیں، ذرا ان کے سلسلے میں تحقیق کر لیا کرو۔ بعض لوگ حلیے کے اعتبار سے بڑے اچھے لگیں گے، پگڑی بھی ہوگی، داڑھی بھی ہوگی، جبہ بھی ہوگا، قبہ بھی ہوگا، دائیں بھی لوگ ہوں گے، بائیں بھی لوگ ہوں گے، ماشاءاللہ اچھے اچھے ٹائٹل کے ساتھ ان کو یاد کیا جائے گا، لیکن ہوں گے بڑے خبیث۔ السنتهم احلی من العسل قلوبهم قلوب الذئاب، زبان ان کی شہد سے زیادہ میٹھی لیکن دل بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ ان کے پلانز الگ ہوں گے، ان کے سکیمز الگ ہوں گے، ان کے اشارے الگ طرف ہوگا، ان کے حملے کسی اور طرف ہوں گے، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے علماء سے پوچھو کیا ان کا بیان سن سکتے ہیں، کیا ان کا بیان سن سکتے ہیں، کیا ان کا بیان سن سکتے ہیں، سن سکتے ہیں تو سنو، نہیں سن سکتے ہیں چھوڑ دو، دیکھو مت، اس لیے کہ آپ کے اندر علم التمیز نہیں ہے۔ علم التمیز کہتے ہیں اسارٹمنٹ کرنے والی صلاحیت، یعنی کیا اچھی کیا بری۔ بھئی بہت سارے نمازیوں کو نہیں ہے، بہت سارے روزے داروں کو نہیں ہے، بہت سارے جبے خبے والوں کو نہیں ہے، بہت سارے داڑھی والوں کو نہیں ہے، زمانے سے نماز پڑھ رہے ہیں، زمانے سے علماء کے بیانات میں بیٹھ رہے ہیں، لیکن آج تک ان کے اندر علم التمیز پیدا نہیں ہوا۔ علم التمیز کسے کہتے ہیں کہ یہ صحیح بول رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ علماء اکرام جنہوں نے صحیح اساتذہ کی صحبت میں علم حاصل کرنے کے بعد صحیح اساتذہ کی صحبت میں تربیت پا کر اور وہ صحیح اساتذہ کے مشورے سے چل رہے ہیں، یہ صحیح کیوں بول رہا ہوں؟ بہت سارے صحیح اساتذہ کے پاس پڑھے، صحیح لوگوں کی تربیت میں نہیں ہے۔ اساتذہ کے پاس تو پڑھے، لقب تو لے لیا، بڑے بڑے القاب، لیکن صحیح استادوں کی تربیت میں نہیں ہے۔ ایسے مولوی پٹری سے اتر گئے، ایسے مولوی پھسل گئے، زبان پھسل گئی، دماغ پھسل گیا، دماغ خراب ہو گیا۔ کیا مطلب؟ آخری دم تک انہوں نے اپنے تربیت کے لیے کسی مربی کو چنا نہیں، وہ گمراہ ہو گئے۔ اسی لیے یہ 3 باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، صحیح مدرسے میں پڑھا ہوا ہونا، صحیح بزرگوں کی صحبت پانا، صحیح لوگوں کے مشورے سے چلنا، یہ 3 باتیں ضروری ہیں علماء حق ہونے کے لیے۔ تب جا کر اس کے مشورے سے پوچھو، ارے بھئی ان کا بیان سن سکتے ہیں؟ نہیں، انہوں بھی مولانا اشنا، انہوں بھی مولانا اشنا۔ ہر مولانا ایسے نہیں ہوتے۔ عام طور پر ہمارے کرناٹک میں ہر داڑھی والا مولانا، ہر جبے والا مولانا، بہت سارے مولانا ایسے بھی ہیں جنہوں نے جو کچھ پڑھے ہی نہیں، آدھے حافظ ہیں، آدھے مولوی ہیں، وہ اپنے علاقے کے علامہ ہیں، اپنے علاقے کے فہامہ ہیں، اپنے علاقے کے بڑے ماشاءاللہ معتبر شخصیت سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کے پاس وہ علم ہی نہیں کہ وہ صحیح یا غلط کو پہچان سکے۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ علماء سے پوچھو، علماء اپنے اساتذہ سے پوچھ کر، علماء اپنے بڑوں سے پوچھ کر بتائیں گے یہ سنو یہ مت سنو۔ پہلی بات تو میں نے موبائل سے متعلق آپ حضرات کے سامنے ایک بات کہہ دی۔ دوسری بات، یہ جو اس وقت عنوان ہے، جس عنوان کے سلسلے میں آپ حضرات کے یہاں جوڑا گیا ہے، صاف صاف
چند باتیں آپ لوگوں کو سمجھ جانی چاہیے. وہ کیا؟ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، محمد رسول اللہ، لا رسول الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات ہمیشہ سمجھ جانی چاہیے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا قیامت تک کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں. یہ کلمے کا جز ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ جانی چاہیے. جیسے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو ہمارے نبی کے سوا قیامت تک کوئی نبی نہیں. یہ کلمے کا جز ہے. کوئی بھی نبی نہیں، کسی بھی طرح کا نبی نہیں. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ جانی چاہیے. جب آپ یہ سمجھ گئے، جب یہ سمجھ گئے، اس کے بعد جو بھی میں ہمیشہ قاعدے کلیہ بتا دیتا ہوں. بھئی اس کے بعد کوئی نبی نہیں جب کہہ دیا گیا. دیکھو، ولایت دعوے کی چیز نہیں ہے، نبوت دعوے کی چیز ہے. نبوت کی دعوے داری کی جائے گی. میں نبی ہوں یہ کہا جائے گا، میں ولی ہوں یہ نہیں کہا جائے گا، میں مہدی ہوں یہ نہیں کہا جائے گا. دعویٰ صرف نبوت کی ہوتی ہے، نبوت کے علاوہ کسی اور کی دعوے داری نہیں ہوتی. امام مہدی بھی اپنے آپ کو مہدی نہیں کہیں گے، اپنے آپ کو مہدی نہیں بتائیں گے. لوگ پہچانیں گے کہ یہ مہدی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. ولی اپنے آپ کو ولی نہیں کہے گا میں ولی ہوں، میں ولی ہوں، میں ولی ہوں. جو ولی کہے گا وہ سب کے لیے تلے ولی ہو جائے گا. تلے ولی کو تو کیا مطلب؟ سر کا درد. جو کہہ رہا ہے میں ولی ہوں، میرا پاؤں چھوؤ، میرا ہاتھ چومو، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ سب کے لیے سر کا درد ہو جائے گا. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں دعویٰ صرف نبوت کا ہوتا ہے اور دلیل صرف نبوت پر پیش کی جاتی ہے. اللہ نے معجزات نبیوں کو عطا کیا. نبیوں کو کیوں عطا کیا؟ دعوے پر دلیل کے طور پر پیش کرنے کے لیے. دعوے پر دلیل کے طور پر پیش کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو معجزات دیے. معجزات دیے. ولیوں کو کرامات ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. کائنات میں ہزاروں ایسے ولی موجود ہیں جن کی زندگی میں کوئی کرامت نہیں. سب سے بڑی کرامت یہ ہے وہ سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے، وہ نماز پابندی سے پڑھے، جھوٹ نہیں بولے، دھوکہ نہیں دیے، دغا نہیں کیے، وہ کسی کو تکلیف دیے جیسا زندگی نہیں گزارے. یہ ولی کہلائے جاتے ہیں. ولی کبھی اپنی ولایت کا دعویٰ نہیں کرتا، نبی اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. اس کے علاوہ جتنے دعوے دار ہیں سب کے سب جھوٹے ہیں. یہ قاعدہ کلیہ بتا دیا. انہیں چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے یا وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی بھی دعویٰ کرے، وہ تمام دعوے دار جھوٹے ہیں. اس لیے کہ کائنات میں کسی بھی دعوے دار کی گنجائش نہیں رہی اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد. دعوے ختم. اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اب بھائی کوئی بھی انسان اپنے آپ کو کسی کے دل میں جگہ پانے کے لیے پہلے بہت سموتھلی ہینڈل کرے گا. ایک دم آتے ہی وہ دعویٰ نہیں کرے گا. پہلے دوستی کرے گا، پہلے دوستی کرے گا، پھر اپنا حلقہ بڑھائے گا، پھر اپنے تعلقات بڑھائے گا، پھر اپنے رشتے بڑھائے گا، پھر اپنی عقیدت بڑھائے گا. یہ تمام بڑھاتے جب اس کا ایک سرکل بن جائے گا پھر اس کے بعد وہ دعویٰ کرے گا. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا کہ بھئی میرے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی امتی نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا میں قیامت تک کا نبی ہوں. آپ کی نبوت قیامت تک کی نبوت ہے. درمیان میں کوئی بھی نبی آ رہا ہے تو ہم اس سے یہ پوچھیں گے دیکھ بھئی قرآن تمام کتابوں کا خاتم ہے، یعنی تمام کتابوں کا خاتمہ قرآن پر ہو گیا، تمام شریعتوں کا خاتمہ شریعت محمدیہ پر ہو گیا، تمام دین کا خاتمہ دین محمدی پر ہو گیا، تو تمام نبیوں کا خاتمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا. اب نبی علیہ السلام کیا ہیں؟ 1,24,000 نبیوں نے جو سبق شروع کیا وہ تمام اسباق کو تکمیل کرنے والے. سنو، ایک کتاب ہے شریعت کی کتاب، اسلام کی کتاب.
اسلام کی کتاب پڑھانے والے سب سے پہلے حضرت آدم نے اس کتاب کو، اسلام کے سلیبس کو، اسلام کے اسباق کو انہوں نے شروع کیا. شروع کرتے 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 آخری میں جتنے انبیاء نے اپنا اپنا سبق پڑھا کر اپنی امتی کو چھوڑ دیے، ان تمام اسباق کو تکمیل کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ تشریف لائے ایمانیات کی تکمیل کے لیے، آپ تشریف لائے عبادات کی تکمیل کے لیے، آپ تشریف لائے معاملات کی تکمیل کے لیے، آپ تشریف لائے معاشرے کی تکمیل کے لیے، آپ تشریف لائے اخلاقیات کی تکمیل کے لیے. چنانچہ آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں 5ویں شعبے کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. تو کیا مطلب؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جتنے نبیوں نے اپنا سبق شروع کیا ان تمام اسباق کی تکمیل میں کروں گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل فرمائی. تکمیل فرمانے کی سند اللہ نے عطا فرمائی حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا. تو جب اللہ نے تکمیل کی سند دے دی تو دین مکمل ہو گیا. اب جو آ رہا ہے اس سے پوچھو بھئی تو کیوں آیا؟ اس لیے کہ سب سے آخری نبی جو آئے وہ تمام نبیوں سے افضل، تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کے سید، تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے صفات والے، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، تمام نبیوں کے اندر جو صفات ہیں صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام صفات پائی گئی. چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ تمام صفات کو تمام صحابہ نے 1,24,000 نبیوں کی صفات کو 1,24,000 صحابہ میں منتقل کر دیا. 313 رسولوں کے صفات کو 313 بدرین میں منتقل کر دیا. ارے بھئی ادھر جو کچھ ملا ادھر سب آپ نے منتقل فرما دیا اور آپ نے کہہ دیا میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہیں تو صحابہ ہیں، بس صحابہ کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہوگا. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو 2 چیزوں کو ختم کر دیا، ایک نبوت کا سلسلہ ختم، صحابیت کا سلسلہ ختم، تیسرا سلسلہ ہے ولایت کا، وہ تا قیامت جاری رہے گی، وہ تا قیامت اللہ جاری رکھیں گے. یہ 2 سلسلے ختم ہیں. تو اب ذرا سمجھنے کی بات یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ ختم کر دیا تو اب جو آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے؟ میں ہمیشہ پوچھتا ہوں کیوں آ رہا ہے بھائی؟ تیرا کام کیا ہے؟ عبادات مکمل ہو گئے، ایمانیات مکمل ہو گئے، معاشرہ مکمل ہو گیا، اخلاقیات مکمل ہو گئے، تمام دین کے شعبے مکمل ہو گئے، کیوں آیا؟ تیری آنے کی ضرورت کیا؟ بس اتنا کہہ رہا ہے میں جوتے کھانے آیا، میں لاتا کھانے آیا، گالیاں سننے آیا. میں کیوں آ رہا ہوں؟ جوتے کھانے آ رہا ہوں، گالیاں سننے آ رہا ہوں، چکا لینے آ رہا ہوں، وغلدان بن کر آ رہا ہوں، نالا بن کر آ رہا ہوں. کتنا تھوکنا کی تھوکو، کتنا غلاظت کرنے کی کرو، کتنا ہمیں ذلیل کرنا کرو، میں ذلیل بن کر آ رہا ہوں. بس ان لوگوں کی آمد ٹھکا لینے کے لیے کوئی کام دین میں باقی نہیں ہے. وراثت نبیوں نے تقسیم کر دی. اور وراثت کس کی تقسیم کیا؟ علماء کی شکل میں. العلماء ورثۃ الانبیاء. وراثت کب تقسیم ہوتی ہے؟ وراثت تقسیم ہوتی ہے تکمیل پر. جب تکمیل ہو جائے، نبیوں کا سلسلہ مکمل ہو گیا. اس سے پہلے نبیوں نے کسی کو وراثت تقسیم نہیں کی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کے سلسلے نبوت ختم، اس لیے تمام نبیوں کی وراثت ہم تقسیم کر رہے ہیں. وہ تقسیم کس پر؟ علماء پر کیا. اسی لیے فرمایا علماء یہ صرف حضور کے وارث نہیں ہیں، علماء 1,24,000 رسولوں کے وارث ہیں. علماء 1,24,000 رسولوں کے وارث ہیں. ارے بھئی یہ تو میں علمی بات آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں. اگر یہ پوائنٹس آپ سمجھ گئے پھر اس کے بعد دیگر پوائنٹس کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے میں نے شارٹلی یہ پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ آپ حضرات اس پوائنٹس کو سمجھیں اور میں نے جو اصل بات کہی وہ موبائل کے ذریعے سے آپ گمراہ ہونے سے بچیں. یہ تو رہی بات ختم نبوت کے سلسلے میں. اب رہی بات اپنی ذات کے سلسلے میں. ہماری عورتوں میں چند کمیاں ہیں. کھانے خالی را دیومی گیرن،
जिस वक्त जगह खाली हो वहां शैतान कब्जा कर लेता है। इसी तरह सबसे ज्यादा टाइम हमारे पास हमारी औरतों के पास मौजूद है। इतना वक्त है, इतना वक्त है, इतना वक्त है कि उन औकात में गांव गली के पूरी खबरें रखती हैं। हमारे औरतों के अंदर 4 फितरत है, 4 फितरत। वो फितरत क्या है? नंबर 1, इज्तमाअना कुलना व कुलना, जब जमा हो जाती हैं खूब बोलती हैं। अभी भी देखो मैं बोल रहा हूं, उन्होंने भी बोले कुछ ही, मैं बोल रहा हूं, उन्होंने भी आपस में बोलने कुछ ही। बयान चल रहा ना, खामोश सुनेंगे, खामोश बात सुनेंगे, क्या कहा जा रहा है, क्या बात कही जा रही है, क्या समझना चाहिए, वो नहीं, पिट 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 करते रहना। बच्चे भी करना, औरतें भी करना। बातें करना पहले खत्म करो। ये बातें, ये जुबान में बात निकलती है, बदन लात खाता है। जुबान में बात, इसलिए कहा गया कि औरतों के जुबान काबू में नहीं रहती, मर्दों के हाथ काबू में नहीं रहते। औरतों की जुबान काबू में नहीं रहती, मर्दों के हाथ काबू में नहीं रहते। तो क्या हुआ? मुंह में जो आया वो बकते रहते हैं। इसीलिए पहले कहा, पहले तोल बाद में बोल। मुंह में जो कह रहे हैं पहले सोचो मैं क्या कह रही हूं, किसके बारे में कह रही हूं, उसका नतीजा क्या होगा, इसका अंदेशा क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसके जरिए से दिल को कितनी तकलीफ होगी। इसलिए कहा अपनी जुबान को पहले कंट्रोल करो, अपनी जुबान को पहले काबू में लाओ। इस वक्त हमारी बर्बादी का सबब हमारी जुबान है। कई खानदाने तबाह हो गई जुबानों की वजह से, कई खानदाने जुदा हो गए जुबानों की वजह से। दरमियान में दरार पैदा हो गया, दरमियान में इख्तिलाफात पैदा हो गए, कई लोगों को तलाकें पड़ गई, खुलाप हो गए, कई शादी होकर गई, जाकर जो जॉइंट फैमिली थी उसे तोड़कर उन्होंने पारा पारा कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। क्यों? इनकी जुबान अच्छी नहीं, इनकी जुबान अच्छी नहीं, इनकी जुबान अच्छी नहीं। और याद रखना, उसी जुबान से मरते वक्त कलिमा पढ़ने वाले हैं। जो जुबान के अंदर 3 गलाजत हो, 3 गंदगियां हो, वो जुबान से कलिमे पाक नहीं निकल सकता। सबसे पहले गंदगी गीबत की गंदगी। पहले गीबत करना छोड़ो, इनकी गीबत करना, उनकी गीबत करना, इनकी गीबत करना, उनकी गीबत करना। अरे भाई शेख अपना अपना देख, तुम अपना काम करो, गीबत मत करो। यहाँ की गीबत, वहां की गीबत, इधर की गीबत, उधर की गीबत। आजकल हमारे यहाँ गीबत की आदत पड़ गई, गांव गली की गीबत। कई कुछ खाला जान दुबले हो गए, क्या करूं बा गाँव की फिक्र, कई को गाँव की फिक्र, क्या जरूरत गाँव की फिक्र करने की? तुम्हारी फिक्र करो, तुम्हारी जनाजे की फिक्र करो। जुबान कंट्रोल में रखो। और याद रखना, जुबान से बरकतें आती भी हैं, बरकतें जाती भी हैं। आज जो हमारे शौहरों की कमाई में जो लाले पड़ रहे हैं, उसकी वजह क्या? औरत की जुबान सही ना होना। इसीलिए कहा गया नहूसत अगर होती तो 3 चीजों में होती। उसमें पहले नंबर पर सरकार दो आलम शासन ने फरमाया, पहला नंबर औरत है। वो औरत मनहूस है जिसके अंदर 5 बातें हो, मनहूस औरत। और जिसके अंदर वो 5 बातें ना हो, वो बाबरकत औरत। वो औरत की वजह से बरकतें आएंगी। सबसे पहली नहूसत किसमें है? फरमाया जिसकी जुबान काबू में ना रहे। नंबर 2 जो कंजूस हो। कंजूस का मतलब अपने आए तो खूब पकवान, अगर शौहर के घर वाले ससुराल वाले आए तो पकवान ही नहीं, चाय बनाना भी पहाड़ बन जाएगा। तब बुखार भी आ जाएगा, जुलाबा भी शुरू हो जाएंगे, पेट में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, मुख्तलिफ मकामात में दर्द होगा। ये सब दर्दें कब आएंगे? जब शौहर के रिश्तेदार आए, जब अपने घर वाले आए, पूरे दर्दा काफुर हो जाएंगे, खिदमत करना शुरू कर देंगे। ये बेबरकत वाली औरत है। नंबर 3 जिसके अंदर मेहमान नवाजी ना हो। मेहमान आए तो चीं बजबी हो जाती है, चेहरा उसका बदल जाता है, रंग बदल जाता है। मेहमानों की कदर नहीं है, मेहमानों की आमोदरफ्त उनके घर में उनकी वजह से, उनकी बेइकरामी की वजह से नहीं होती। नंबर 4 बद अखलाक औरत, जिसके अंदर अखलाक सही नहीं है, अच्छी आदतें नहीं है, अखलाक उसके बुरे हैं, तो वो औरतें
मनहूस औरतें कहलाई जाती हैं। नंबर 6, वो औरत जो अपने घर को इबादतों से, सुन्नतों से, शरीयत के अहकाम से वो मुज़य्यन ना करे, मुरत्तब ना करे, सही ना करे, अपने घर को नमाज से, जिक्र से, तिलावत से और तालीम से, ताल्लुम से, तरबियत से, दुआओं से मुज़य्यन रखना चाहिए। वो अगर वो नहीं रखे तो फरमाया ये मनहूस औरत है। इससे मोहतरम ख़वातीन, हमारे अंदर क्या कमी है? जैसा मैं हमेशा कहा करता हूँ, औरतें माशाल्लाह हालांकि बयान को आ रही सो, आने से पहले कई को ख़वातीन लेके सब मेकअप कर ले को आती सो, पोड़ा मार ले को, ये मार ले को, वो मार ले को। सूरत कौन देखता बोलो? शुद्ध अल्लाह ताला के यहाँ दिल खूबसूरत होना चाहिए, अल्लाह के यहाँ अखलाक खूबसूरत होना चाहिए, मामला खूबसूरत होना चाहिए, माशरा खूबसूरत होना चाहिए। चेहरा क्या चीज है भाई? चेहरा अगर 4 जुलाबा हुए तो चेहरे का रंग बदल जाएगा। क्या मतलब इसका? मतलब क्या है? अरे भाई तुम्हारी खूबसूरत पानी में है, वो पानी निकल गया, खूबसूरत निकल गई। मेकअप करने कर गए, पसीना पसीना हुए, मेकअप निकल गया, पोड़ा निकल गए, क्या फायदा? उलमा कहते हैं असल खूबसूरती किसमें? राबिया बसरिया का नाम बार बार लिया जाता। क्या थी वो हबशी औरत थी, हबशी खातून थी। हबशी खातून होने के बावजूद उनकी नेकियां, उनकी इबादतें, उनकी रियाजतें, उनके अखलाक, उनकी आदतें, उनकी विलायत इतनी मशहूर, उस जमाने की इंतहाई हसीन और खूबसूरत इंसान, इंतहाई आला दर्जे का आलिम, फाजिल, फकीह, मुहद्दिस, पीर, शहजादा हजरत हसन बसरी ने उनको पैगाम निकाह पहुंचाया। मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं महज उनके अखलाक और आदत, उनकी विलायत को सुनकर। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं भाई, हम लोग अपना जाहिरी हुस्न को तो माशाल्लाह संवारने की कोशिश करते हैं, असल दिल को संवारो। दिल को जितना संवारोगे इतना ज्यादा अल्लाह की कुर्बत नसीब होगी, अल्लाह नूर अता करेगा। इसीलिए उलमा ने फरमाया, अरे भी आज एक मैं हमेशा निकाह की मजलिसों में बताया करता हूं कि तुनकाहुल मरअतु बिअरबईन बिमालिहा व बिजमालिहा व बिहसबिहा व बिदीनिहा फज़फुर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। हुजूर ने फरमाया भी 4 चीजों की बुनियाद पर लोग निकाह करते हैं, माल से, हसब से, और लोग उसके हुस्न से निकाह करते हैं। ये तीनों चीजें खत्म होने वाली। माल माइल होने को कहते, कभी इनके पास माल है उसके बाद मेरे पास आ जाएगा। ये तकल्लबु कल मुनाफिकी, नोट के 2 चेहरे होते हैं। नोट में एक तरफ गांधी है और एक तरफ 100 रुपए हैं मिसाल के तौर पर। तो जब आप गांधी को उसकी तरफ दिखाओगे, गांधी कहेगा मैं तेरा हूं। जब आप आपकी तरफ पलटाओगे तो वो कहेगा मैं तेरा हूं, हालांकि वो ना मेरा ना तेरा। दुकान वाले का, दुकान को चला गया, मेडिकल को चला गया, इधर चला गया, वो मुनाफिक की तरह बदलते रहता है। माल किसी के पास टिकने वाला नहीं है, इसलिए माल पर तकब्बुर मत करो, नंबर 1। नंबर 2, कहा जमाल भी किसी के पास, जमाल जैसे जैसे बच्चे होते हैं वैसे वैसे जमाल तकसीम होता रहता है। सब बच्चों में आपका हुस्न तकसीम हो गया, आपकी खूबसूरती तकसीम हो गई, आपकी खूबसूरती आपके बच्चे लेकर पैदा हो गए। अब आपका हुस्न चलते चलते ढलता जाएगा। फिर हसब नसब कोई चीज नहीं है। ला फर्क बैन अरबिय्यिन वला अजमिय्यिन वला अबयज़िन वला अस्वदिन कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब। आपने फरमाया काले गोरे में कोई फर्क नहीं, अरब व अजम में कोई फर्क नहीं, तुम सब आदम के औलाद हो, आदम मिट्टी से पैदा किए गए। इसलिए फज़फुर बिज़ातिद्दीन, आपने फरमाया तुम अगर कामयाबी इख्तियार करना चाहते हो दीन को लाया करो, दीनदारी पैदा किया करो। दीनदारी पैदा करने के लिए क्या करना? 3 काम करना। पहला काम नमाज का एहतमाम। नमाज का एहतमाम करने के लिए नमाजियों की सोहबत। आमतौर पर यहाँ जितनी माशाल्लाह बहनें आई हुई हैं सबकी सहेलियां हैं। इमाम गजाली ने लिखा है 3 चीजों से तरबियत होती है। एक, दोस्तों से तरबियत होती है, दूसरी तरबियत नसीहत से, तीसरी तरबियत सोहबत से। अब दोस्त, अब सहेलियां हमारे कैसे हैं?
छतरी सहेलियां होंगी तुम्हें भी छतरी बना देंगी, झूठी सहेलियां होंगी तुम्हें भी झूठी बना देंगी, संगे की सहेलियां होंगी तुम्हें भी संगा बना देंगी, सूदखोर सहेलियां होंगी तुम्हें भी सूदखोर बना देंगी, हरामखोर सहेलियां होंगी हरामखोर बना देंगी, शौहर के नाफरमान सहेलियां होंगी तुम्हें नाफरमानी सिखाएगी। तुम्हारे शौहर को ऐसा बोलो, तुम्हारे शौहर को वैसा बोलो, क्यों? इन्हें भी शौहर के नाफरमान तुम्हें भी नाफरमान बना देगी। इसके बरअक्स ताबेदार हैं तुम्हें ताबेदार बनाएगी, वफादार हैं तुम्हें वफादार बनाएगी, अल्लाह का खौफ व खशियत रखने वाली है तुम्हें खौफ व खशियत वाली बनाएगी, नमाजी है नमाजी बनाएगी, हया वाली है हया वाली बनाएगी, तकवा वाली है तकवा वाली बनाएगी। तो जो सोहबत जिसकी दोस्ती है आपकी, दोस्त से इंसान जन्नती भी बनता है जहन्नमी भी बनता है। अब माशाअल्लाह दोस्ती अगर जन्नती से दोस्ती है, आप भी जन्नत में जाएंगे, आपके शौहर जन्नती बनेंगे, आपके बच्चे जन्नती बनेंगे। वो क्या करेगी? अपने शौहर को भी दीनदार बनाएगी, आप भी दीनदार बनाएंगे, अपने बच्चों को मकतब को भेजेगी, आप भी मकतब को भेजेंगे, अपने बच्चे कुरान पाक के हाफिज बनेंगे, आप भी कुरान पाक के हाफिज बनाएंगे, आपके शौहर दाढ़ी वाले बनेंगे, आप भी दाढ़ी वाले बनाओगी, और फिर आपके शौहर हराम से तौबा करेंगे, हलाल कमाने वाले बनेंगे, तो आप भी इंशाअल्लाह उनकी सोहबत की बरकत से अपने शौहर को हराम से बचाओगी, हलाल वाली बनाओगी। ये उस वक्त होगा जब आपके सहेली अच्छी हो, वरना या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, कुरान कहता है जब जहन्नम का फैसला होगा जहन्नमी के बारे में, वो जहन्नम में जाता रहेगा या जाती रहेगी, उसकी सहेली शैतान उसकी सहेली की शक्ल में खड़े होकर ठट्टा मारकर हंसेगा, कहेगा कैसा मजा, मेरी बात सुनी आज जहन्नम को जा रही है, मेरी बात मानी जहन्नम को जा रही है। बहुत सारे सास को कैसा जवाब देना सिखाती, नंद को कैसा ब्लैकमेलिंग करना सिखाती, किस तरीके से कंजूसी करना सिखाती, किस तरीके से क्रिमिनल बनना सिखाती, किस तरीके से हम अपनी जुबान को सख्त बनाना सिखाती। ये तमाम चीजें सिखाने की नहीं है, ये सब क्या है? परमानेंट गुनाह है। जब तक ये खातून गुनाह करती रहेगी, उसका गुनाह में पूरा पूरा हिस्सा आपका भी होगा। इसलिए हम जानते हैं किसे अच्छी बात सिखाए किसे बुरी बात सिखाए, अल्लाह के वास्ते उससे तौबा करो, ये बात। फिर तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, वो क्या? वो ये है कि हम ये नीयत करें अभी से कि हम आपस में दीन की नसीहत करते रहेंगे। उसके लिए घर में तालीम शुरू करो, फजाइल की तालीम शुरू करो। और तीसरी चीज क्या है? माहौल, दीनदारों के माहौल में रहो, अच्छे लोगों के माहौल में रहो, वफादारों के माहौल में रहो। इंशाअल्लाह इसके जरिए से ये तमाम फितनों से भी अल्लाह ऑटोमेटिक बचाएगा। दावत और तबलीग की मेहनत के सिलसिले में मैं हमेशा कहा करता हूं, ये क्या है? हजरत मौलाना यूसुफ अली फरमाया करते थे, नस्लों को बेदीनी से बचाने की मेहनत। ये क्या है? अपने आप को, अपने नस्लों को बेदीनी से बचाने की मेहनत का नाम दावत है। दावत के अंदर रहेंगे तो फिर ऑटोमेटिक खुराफात से बचेंगे, बुराइयों से बचेंगे, ऐसे वैसी सोहबतों से बचेंगे। इंशाअल्लाह धीरे धीरे अल्लाह ताला हमारी इस्लाह करता रहेगा। इसके लिए आप हजरात से गुजारिश है कि जिस तरह इस वक्त में खत्म नबूवत के सिलसिले में आप हजरात आई हुई हैं, आपसे गुजारिश, नेक बनने की नीयत करें और अपने बच्चों को नेक बनाने की नीयत करें, शौहर को नेक बनाने की नीयत करें और हराम से बचे, हलाल इख्तियार करें। अल्लाह ताला अपने फजल से, अपने करम से हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसीलिए जैसे मैंने बयान के दौरान बताया कि मकातिब को भेजने वाले, तो मकातिब को अपने बच्चों को भेजना पाबंदी के साथ, जैसे मर्दों को नमाज को भेजना, आप नमाज पाबंदी से पढ़ना, बच्चों को मकतब को पाबंदी से भेजना, इसका निजाम बनाओ। और जो बच्चे, देखो भाई, मकातिब वालों से भी मैं कहना चाहता हूं, अगर एक दिन भी गैर हाजिरी अगर हो रहे हैं, बाकायदा उनके वालिदैन से फोन पे राब्ता करें और उनसे पूछे कल आपका बच्चा क्यों नहीं आया। एक दिन नहीं आया, फौरन राब्ता करना। हमें अगर राब्ता करना छोड़ दिए,
یا ایسا ہی ہے کہ کوئی غیر حاضر ہو گیا نماز میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں حاضری لیتے تھے، کون آیا کون نہیں آیا، حضرت اسلم نہیں آئے تو فوراً گھر پہنچ گئے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ایک دن بھی اگر آپ نہیں پوچھے کیوں نہیں آیا، وہ دوسری غیر حاضری کی ہمت کرے گا، تیسری غیر حاضری کی ہمت کرے گا، چوتھی غیر حاضری کی ہمت کرے گا۔ آپ ایک ٹیم ایسی بناؤ، غیر حاضر طلبہ اگر ایک دن غیر حاضر، دوسرے دن باقاعدہ ان کے والد آئے یا ان کی امی آئے، آ کر اس کا عذر پہلے غیر حاضری ہونے سے پہلے اطلاع دیں۔ اگر اطلاع دیے بغیر غیر حاضر ہو گئے، باقاعدہ آ کر عذر پیش کر کر داخل کرا کے جائے۔ اس کے لیے ایک ٹیم ہم تیار کریں جو ان کے گھر کو باقاعدہ جا کر ان کو سمجھائے اور ان کو حاضری کے پابند کرنے کی ترغیب دے کر آئے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے مکاتب بھی آباد رہیں گے اور مدارس بھی آباد رہیں گے اور مساجد بھی آباد رہیں گے اور عورتیں بھی ماشاءاللہ پابندی سے نماز پڑھنے والی بنیں گی، اور پھر مستورات کا اجتماع بھی آباد ہونا شروع ہو جائے گا۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ عربی تمام خواتین بھی نیت کرو، تمام خواتین سے متعلق مرد حضرات بھی نیت کرو۔ انشاءاللہ اتنی باتیں اگر ہم اہتمام سے کریں گے اللہ بڑا فائدہ پہنچائے گا۔ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، وقت کا دامن بالکل تنگ ہے، بہت مختصر وقت میں آپ حضرات سے خطاب کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس آمد کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جیسے تفصیل کے ساتھ ختم نبوت کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بات آئی، اس کے علاوہ میں نے جو بات آپ حضرات کے سامنے کہی قاعدہ کلیہ کے طور پر، یہ باتیں یاد رکھیں اور ان باتوں کو جو غیر حاضر بہنیں ہیں ان کے درمیان مذاکرہ کریں، نیت کرو۔ میں ہمیشہ ایک بات عام طور پر کہا کرتا ہوں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کبھی کبھار پوچھنا چاہیے کیا تم اچھے انسان ہو؟ ذرا پوچھنا چاہیے کیا تم اچھے انسان ہو؟ بعض مرتبہ بعض خواتین اچھی بیٹی تو رہتی ہیں اپنے باپ کے لیے، اپنے ماں کے لیے اچھی بیٹی، لیکن اچھی بہن نہیں ہے، بھائی بہنوں میں اچھی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ اچھی بہن تو بن جاتی ہیں لیکن اچھی بیوی نہیں بن سکی، بعض مرتبہ اچھی بیوی بن گئی، اچھی ماں نہیں بن سکی۔ ایسا نہیں، بلکہ آپ جہاں بیٹی ہو وہاں بھی اچھی ہونی چاہیے، جہاں بہن ہو وہاں بھی اچھی ہونی چاہیے، جہاں بیوی ہو وہاں بھی بیوی کے پورے حقوق ادا کرنی چاہیے، جہاں اللہ نے آپ کو ماں بنایا وہاں اچھی ماں بن کر ثابت کرنی چاہیے۔ یہ چاروں ذمہ داریاں آپ کی ہیں۔ اچھی بہو بھی بن کر دکھانا چاہیے، اچھی بہو بن کر بھی دکھانا چاہیے۔ جتنے رشتے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان تمام رشتوں کا ایک ایک حق بنتا ہے، وہ تمام حق ادا کرو۔ اچھی خالہ بنو، اچھی پھوپھی بنو، اور اچھی اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دے دیا ساس بنو۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اخلاق کے ذریعے سے جو ترقی دیں گے وہ تمام اعمال سے بھی بہتر اور بہت ہی زیادہ بابرکت اللہ ترقی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے آپ حضرات آج شام کو اپنے اپنے مردوں کو کہاں مسجد میں آپ روانہ فرمائیں، ان کے سامنے انشاءاللہ تفصیلی بات ختم نبوت کے سلسلے میں آئے گی، اور وہاں پر ان کو کس طریقے سے آپ کے ساتھ رہنا چاہیے اور کلمے کا حق کس طریقے سے نبھانا چاہیے، وہ تمام باتیں ان کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جو باتیں بتائی گئیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی نیت کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ صدر صاحب دعا کریں گے۔